تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے, یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا, نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں, غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں, بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی, جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے, وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہے, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا, تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے تھی, تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا, اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے, بولے نا بھائی, نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں, وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا, سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں, لیکن پتہ نہیں وہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے, نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, سب اسکول کے بھاگے ہوئے, اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا. تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں آئی بی اے یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ, اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ, وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے, کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے, تانبا, پیتل, لوہا, ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی, اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا آئی بی اے یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آ جا بھائی تو, اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا, کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو, تاجر بنو گے نہیں. تم تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان, ایک شلوار کا پائنچا یہاں, دوسرا پائنچا یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار, میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا, ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے, ٹھیک ہے.
گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے؟ ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے, تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں, پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا, تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ بول لینا بھائی کیا ہو گیا پسند ہے, محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور, آپ 4 شادیاں کر سکیں گے, کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہے بھائی, کمزور ہاتھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے, اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, فرعون نے غلام بنا لیا ان کو. اور آپ کو پتہ ہے یہودی انتہائی اقلیت میں, اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے. کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی, کوکا کولا ان کی, اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا, مکہ کولا, نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ
میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا، تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے. سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی، وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو. یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو. ہے بھائی، درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام. بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے، بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے، یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں. پلاننگ، کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے. 5 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا، زندہ نہیں رہا وہ پھل تک، اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا. جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے گا. دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت، بولو نا بھائی، لگانے چاہیے. یہ پتہ چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے، دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا. یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے. درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے، جتنا نظر آتا ہے نا، تو اتنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پھل ہیں، اس کے ثمرات ہیں، جس کو پھل کہا جاتا ہے. اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا، یہ ضائع ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے نا. آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی، اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار. یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور، لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے. تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20 30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کل کوئی ٹرک کو چل کے چلا گیا، یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا، نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی. اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سر اٹھا کے جیوں میں
کھلانے والا بنوں, کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا.